اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف کر لیں، ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر لیں، اللہ رب العزت والجلال سے سچی پکی توبہ کریں۔ اگر ہمارے ذمے اللہ رب العزت والجلال کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو ابھی ہی ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، یہ پختہ ارادہ کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی ہے، کسی بھی لائن سے ہو، اگر ہمارے ذمے کسی بندے کا کوئی حق باقی ہے تو پہلی فرصت میں اس بندے کا وہ حق ہم ادا کریں، یا کم از کم اس سے معافی مانگ کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم بری ہو جائیں۔ یہ کام ہم ضرور کریں تاکہ بالکل صاف دل کے ساتھ ہم رحمتوں برکتوں والے مہینے میں داخل ہیں۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے توبہ اور استغفار کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، وہ مٹی میں کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اسے بھوک لگ گئی۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ مٹی میں سنے ہوئے گندے برتن کو لے کر آتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس برتن میں مجھے دودھ دے دو۔ تو امی جان بڑی پیار سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ برتن گندا ہے، پہلے اس برتن کو صاف کر لو، اس کے بعد میں دودھ ڈال دوں گی۔ اسی طریقے سے رب کائنات اپنے بندوں سے اپنی بندیوں سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں تمہارے دلوں کے اندر رمضان کی برکتوں کو انڈیلنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کی فیوز و برکات میں تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا دل گندا ہے، تمہارا دل گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے تم اپنے دل کی گندگی کو پاک و صاف کرو۔ جس طریقے سے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طریقے سے گناہوں سے آلود دل میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نہیں اترتی۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کا اہتمام کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کی صفائی کر لینا، گناہوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا انتہائی ضروری ہے۔